یہ 25 مئی 1998 کا دن تھا جب PIA کی ایک پرواز کے 20 منٹ بعد دراز کا جوان کاک پٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا تھا، سر آپ تشریف رکھیں، کاک پٹ میں جانے کی اجازت نہیں۔ مگر نوجوان نے ایئر ہوسٹس کو جواب دینے کے بجائے اسے دھکا دیتے ہوئے کاک پٹ میں گھس گیا۔ ایئر ہوسٹس جو گرتے گرتے سنبھلی تھی، ڈر کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ نوجوان نے کاک پٹ میں داخل ہوتے ہی پستول نکال کر پائلٹ کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اسی دوران اس دہشت گرد کے 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پستول مسافروں پر تان لیے۔ یہ پاکستان میں 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے PIA کے مسافر بردار ہوائی جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڑ آتے رہے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ جہاز تربت ایئرپورٹ سے اڑا، گوادر ایئرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا۔ اس میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکروں نے کرنا تھا۔ دہشت گرد کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا، جہاز کراچی نہیں دہلی ایئرپورٹ جائے۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈیا سول ایوییشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ اسی لمحے ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آنن فانن 2 فائٹر جیٹ F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ کیپٹن عزیز دہشت گردوں کے اناڑی پن کو بھانپ گئے تھے۔ دہشت گرد کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا۔ وہ دراصل اپنے ملک میں ہی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گرد کو باور کرایا جا رہا تھا کہ دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ جہاز کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس کافی ایندھن نہیں ہے جو ہمیں دہلی ایئرپورٹ لے جا سکے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا پڑے گی۔ ہائی جیکر ہر صورت جہاز دہلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ تھا، وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے۔ دہشت گردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اب اگلا مرحلہ بھوج ایئرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت کا تھا۔ کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں ہندی میں ایئرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کر دی۔ دہشت گردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیر تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے۔ یہ سب کچھ حیدرآباد ایئرپورٹ کے ارد گرد فضا میں ہو رہا تھا۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے۔ پولیس فورس نے ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں سکرین پر تھیں۔ اب پائلٹ نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں ہی تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہاں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ رات کو اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ سے ہلالی پرچم اتار کر ترنگا لگا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں ہی دی جا رہی تھیں۔ کیپٹن جہاز کو دہلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے، ساتھ ہی کیپٹن عزیز کو گالیاں دی۔ جہاز کو ایک سائڈ پر پارک کر دیا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر گورچانی، ASP ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف
بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ منیجر، رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ منیجر کے طور پر کرایا۔ سہیل اکبر شاہ نے خود کو ڈی سی راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے ہندی میں دہشت گردوں سے بات چیت کی، گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھوج ایئرپورٹ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں بچوں کو یہیں اتار کر آپ دہلی چلے جائیں۔ یہ چونکہ دہشت گردوں کے ہمدرد لوگ تھے اس لیے بات مان لی گئی۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کر دیا، تاہم نشانہ خطا گیا۔ 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آگے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے سکون سے بیٹھے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ 17 سال بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دی گئی۔ یہ وہی دن ہے جب ایٹمی دھماکوں کی یاد میں پاکستانی قوم پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی سالگرہ مناتی ہے۔